دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو وہ نظم جو پچھلے پروگرام میں آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کی خدمت میں لاؤں گا، یہ بالکل تازہ معاملہ ہے اور اس کے کنٹینٹ سے آپ محسوس کریں کہ عنوان یا نام ہے وطن پاک سکتے میں ہے، یعنی جیسے کہتے نہیں کاموں میں چلا گیا جی، وطن پاک سکتے میں ہے کہ وطن پاک سینہ زور کے نرغے میں ہے، وطن پاک سینہ زور کے نرغے میں ہے، مقتول قاتلوں ہی کے جرگے میں ہے۔ یعنی جنہوں نے ظلم برپا کیا ہے وہی انکوائری کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے انکوائری کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی نتیجہ نکلے گا کہ اس کا ذمہ دار کیپٹن صفدر ہے جی، اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ یا اس کا ذمہ دار بلاول جی، جس طرح وہ ان کی قوال فرما رہے تھے نا فیڈرل گورنمنٹ کہ دیکھیں بلاول نے پولیس والوں کو کہا ہے اور یہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ بدنام نہیں کر رہے کہ جنہوں نے یہ ظلم برپا کیا ہے۔ کسی کے بیڈ روم، آپ کا کوئی بیڈ روم محفوظ نہیں ہے، اگر ان کا نہیں ہے تو آپ کا محفوظ نہیں ہے، تو آپ اپنے بیڈ روم کو بچائیں اور ان جنرل سے، گنڈوں سے نجات حاصل کریں۔ تو وطن پاک سینہ زور کے نرغے میں ہے، مقتول قاتلوں ہی کے جرگے میں ہے، کہیں کوئی اغوا ہی نہ کر لے ہمیں، کہیں کوئی اغوا ہی نہ کر لے ہمیں، کوتوالو سرکار بھی دھڑکے میں ہے۔ یعنی جو پولیس والے ہیں نا کوتوال، اور جو حکومت ہے یعنی سو کالڈ حکومت جو سویلینز کی ہے سندھ میں، وہ دونوں اس خوف کا شکار ہیں کہ ہمیں کوئی اٹھا ہی نہ لے جی، کہ وطن پاک سینہ زور کے نرغے میں ہے، مقتول قاتلوں ہی کے جرگے میں ہے، کہیں کوئی اغوا ہی نہ کر لے ہمیں، کوتوالو سرکار بھی دھڑکے میں ہے، اور کہیں سنگین تانے کوئی در ہی نہ آئے، کہیں سنگین تانے کوئی در ہی نہ آئے، زن و شوہر اب اسی کھٹکے میں ہے۔ ہر میاں بیوی اب اس خوف کا شکار ہوگا کہ کب کوئی بندوق تانے باوردی دہشت گرد دروازہ توڑ کے اندر آ سکتا ہے۔ تو کہیں سنگین تانے کوئی در ہی نہ آئے، زن و شوہر اب اسی کھٹکے میں ہے، کہیں سنگین تانے کوئی در ہی نہ آئے، زن و شور اب اسی کھٹکے میں ہے۔ موت و حیات میں فرق اتنا ہے جتنا، موت و حیات میں فرق اتنا ہے جتنا بکرے کو خنجر اور جھٹکے میں ہے، موت و حیات میں فرق اتنا ہے جتنا بکرے کو خنجر اور جھٹکے میں ہے، اور ہر ہم وطن زور آور کے لیے ایسے ہے، ہر ہم وطن زور آور کے لیے ایسے ہے، مچھلی جیسے کسی مٹکے میں ہے۔ کہتے نہیں وہ گھڑے کی مچھلی ہے، ہر پاکستان کا شہری گویا گھڑے کی مچھلی ہے، جب اس کو چاہیں دہشت گرد جنرل وردی میں ہیں پکڑ سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، پھینک سکتے ہیں کہیں۔ تو ہر ہم وطن زور آور کے لیے ایسے ہے، مچھلی جیسے کسی مٹکے میں ہے، اور بندگان اغیار سب کو چرکے لگاتے ہیں۔ بندگان یعنی یہ غلام ہیں کسی اور کے جی، انہیں پوجتا کوئی اور، وہ مزاحیہ انداز کہ بندگان اغیار سب کو چرکے لگاتے ہیں، ملک و قوم ہما وقت سکتے میں ہے، کہ بندگان اغیار سب کو چرکے لگاتے ہیں، ملک و قوم ہما وقت سکتے میں ہے، وطن پاک سینہ زور کے نرغے میں ہے، مقتول قاتلوں ہی کے جرگے میں ہے، کہیں کوئی اغوا ہی نہ کر لے ہمیں، کوتوالو سرکار بھی دھڑکے میں ہے، کہیں سنگین تانے کوئی در ہی نہ آئے، زن و شور اب اسی کھٹکے میں ہے، موت و حیات میں فرق اتنا ہے جتنا بکرے کو خنجر اور جھٹکے میں ہے، ہر ہم وطن زور آور کے لیے ایسے ہے، مچھلی جیسے کسی مٹکے میں ہے، اور بندگان اغیار سب کو چرکے لگاتے ہیں، ملک و قوم ہما وقت سکتے میں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم سب لوگوں کے لیے دعا، آپ ہمیشہ یعنی دعا بہترین ہتھیار ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب بخیریت رہیں، عافیت سے رہیں، خوش و خرم رہیں، اور پاکستان ان ظالموں سے، ان دہشت گردوں سے آزاد ہو،
اور آپ کی اور میری عزت نفس جو ہے وہ بحال ہو اور پاکستان ترقی کرے۔ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں اور قافلہ آزادی میں شامل ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد اور دہشت گرد مردہ باد۔ خدا حافظ۔